کہتے ہیں کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، لیکن 7 مئی کی رات کو گیدڑ نے شہر ہی نہیں بلکہ ایک ملک پر سرحد پار حملہ کرنے کا سوچا تھا۔ 7 مئی کی رات کا آغاز غیر معمولی خاموشی سے ہوا، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سناٹا تھی۔ اس دن پاکستان میں سارا دن مکمل ریڈ الرٹ رہا تھا۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج مکمل چوکس تھیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ بزدل دشمن دن کو نہیں رات کے اندھیرے میں حملہ کرے گا، لہٰذا اس رات اسلام آباد میں واقع پی ایف ایئر ہیڈ کوارٹرز کے کانفرنس روم میں اعلیٰ عسکری قیادت جمع تھی۔ بڑی اسکرینز پر مشرقی سرحد کا نقشہ روشن تھا، جہاں سرخ نقطے ایک ایک کر کے نمودار ہو رہے تھے۔ اچانک ریڈار آفیسر نے رپورٹ دی، سر، مشرقی سرحد پر متعدد دشمن طیارے مختلف بلندیوں پر ایک ساتھ ہماری حدود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کنٹرول روم میں ہلچل مچ گئی۔ وہ وقت آ گیا جس کا انتظار چند دن سے کیا جا رہا تھا۔ اچانک ایک آواز گونجی، یہ معمولی دراندازی نہیں، یہ مکمل فضائی یلغار ہے۔ بھارت نے فضائی حملہ کر دیا ہے، پاک فضائیہ کو ایئر بون کریں۔ اور چند ہی منٹوں میں فضا کا منظر بدل گیا۔ صرف 2 منٹ کے اندر سرگودا، کامرا اور محصف بیس سے JF-17 تھنڈر، J-10C ایویکس اور بیک اپ کے لیے F-16 طیارے گرجدار آواز کے ساتھ رن وے سے فضا میں بلند ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں ان کی دم کے جلتے ہوئے شعلے ایسے لگ رہے تھے جیسے آسمان پر بجلیاں لپک رہی ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ انڈین ایئر فورس نے بحیرہ عرب اور راجستھان سے کشمیر تک پاکستان کی پوری مشرقی سرحد کو لاک کر کے پہلگام حملے کی آڑ میں مختلف مقامات سے حملہ کیا تھا، اور نریندر مودی نے اس بزدلانہ آپریشن کو آپریشن سندور کا نام دیا تھا۔ انڈین ایئر فورس کی تقریباً 80 طیاروں پر مشتمل مختلف فارمیشنز نے پاکستان پر BVR میزائلز لانچ کیے تھے، جنہوں نے پاکستانی علاقوں بہاولپور، مرید کے، سیالکوٹ، شکرگڑھ اور رحیم یار خان میں مساجد اور کئی عام شہریوں کو شہید کیا تھا۔ انڈین ایئر فورس کی ان فارمیشنز میں سب سے بڑی اور اہم فارمیشن گاڈزلا فارمیشن تھی، جو انڈین ایئر فورس کے مہنگے ترین برانڈ نیو طیارے رافیل پر مشتمل تھی۔ پچھلی فارمیشنز میں Su-30 اور میراج 2000 طیارے تھے، جنہیں زمین سے دنیا کے بہترین دفاعی نظام S-400 کی سپورٹ حاصل تھی۔ بھارت کے 80 طیاروں کے جواب میں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے 42 طیارے ایئر بورن ہو چکے تھے، جن کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ فضا میں داخل ہوتے ہی ریڈار سکرینز بھر گئیں۔ پاک فضائیہ کے شاہین کسی آزاد اور خود مختار ملک پر حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنی پاک دھرتی کا دفاع کرنے جا رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی آساب شکن فضائی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ آسمان ایک وسیع میدان جنگ بن گیا تھا، جہاں رفتار، مہارت اور اعصاب کا امتحان ہو رہا تھا۔